مسلمانوں کی تاریخ خلافت قرطبہ کا وہ عظیم شہر جو صرف 70 برس قائم رہا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پرتعیش اور نمود و نمائش کا ضیاء تھا مگر بہت شاندار تھا۔ بلا شبہ اس شہر کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا تھا اور جو بھی اس شہر کو دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ جنوبی اسپین کے علاقے قرطبہ کے شہر اندلس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ یادگار اور دلفریب شہر صرف 70 برس قائم رہا۔ ہم بات کر رہے ہیں اساطیری شہر مدینہ الظاہرہ کی۔ اسے عربی میں مدینہ الظاہرہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے روشن شہر۔ اس کو مسلم ریاست اندلس کے شہزادے اور خلیفہ سوئم عبد الرحمن نے تعمیر کروایا۔ جیسا کہ قرون وسطیٰ کے دور میں اسپین اور شمالی افریقہ پر عربوں کی حکومت تھی، شہزادے عبد الرحمن نے سنہ 938 میں اسپین کے شہر قرطبہ کے مغربی پہاڑی سلسلے اور دریائے گداکلیو کے دائیں کنارے پر اپنی حکومت کے دارالحکومت اور ایک نئے شہر کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ یقیناً اس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہوگا۔ ایک ایسا شہر کہ جس نے بھی دیکھا دنگ رہ گیا اور اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ مقبول تاریخ کے مطابق اس کا نام خلیفہ کی پسندیدہ خاتون زہرا کے نام پر مدینہ الزہرہ رکھا گیا اور 10 برس کے قلیل عرصے میں اس کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ درحقیقت سنہ 945 میں خلیفہ کا دربار وہاں منتقل ہو گیا تھا۔ شان و شوکت کا نمونہ۔ نئے دارالحکومت کی تعمیر کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ مدینہ الزہرہ کی تعمیر میں تقریباً 10,000 مزدوروں نے کام کیا تھا۔ روزانہ 6,000 پتھر کے بلاکس لگائے گئے اور تقریباً 68,000 کلو تک چونے اور پلستر کا استعمال کیا گیا، جس کو 1,500 گدھوں اور خچروں کی مدد سے لایا گیا تھا۔ اس وقت کے بہترین کاریگروں کو جہازوں، محرابوں، راہداریوں اور ستونوں کو سجانے کا کام سونپا جاتا تھا۔ سفید سنگ مرمر پرتگال سے لایا گیا تھا۔ جامنی رنگ کے چونے کے پتھر قرطبہ کے پہاڑی سلسلے سے حاصل کیے گئے۔ لال پتھر کو قریبی سیرا دی کی برا نامی پہاڑی سلسلہ سے حاصل کیا گیا۔ سفید چونے کے پتھر 85 کلومیٹر دور شہر سے منگوائے گئے اور وہاں سونے کی کمی بھی نہیں تھی۔ مدینہ الزہرہ کے آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر البرٹو مونٹیجو نے BBC کو بتایا کہ یہ شہر خلافت کی طاقت کی ترجمانی کرتا تھا، لہٰذا اس شہر میں ہر چیز کو بھرپور شان و شوکت دکھانے کے لیے بنایا گیا۔ اس شہر کی تعمیر کے لیے اس وقت کی ریاست سے بہت سے مالی وسائل حاصل کیے گئے۔ اس وقت خلافت کا سالانہ بجٹ تقریباً 40 سے 50 لاکھ درہم تھا اور مدینہ الزہرہ کی تعمیر کے لیے اس کا 1/3 استعمال کیا گیا۔ زمین کی ناہمواری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شہر کو 3 سطحوں پر تعمیر کیا گیا۔ سب سے اوپر خلیفہ وقت عبد الرحمن کی شاہی رہائشگاہ کو انتہائی مہارت سے کی گئی کشیدہ کاری سے سجاوٹ اور شاندار ستونوں کے ساتھ تعمیر کیا گیا، جہاں ایک بڑے اور اونچے دالان سے خلیفہ پوری شان و شوکت اور جاو جلال کے ساتھ شہر پر نظر رکھ سکتا تھا اور دور تک دیکھ سکتا تھا۔ شہر کی دوسری سطح پر حکومتی عمارات اور اہم درباریوں کے گھر تھے اور سب سے نچلی سطح پر عوام اور سپاہیوں کے گھر، مساجد، باغات اور حمام تھے۔ دولت۔ مدینہ الزہرہ کی شان و شوکت اور دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کی تعمیر کے محض 15 برس بعد ہی اس کے کچھ حصوں کو گرا کر ان کے جگہ نئے بڑے اور مزید پرتعیش حصے تعمیر کیے گئے۔ البرٹو مونٹیجو کا کہنا ہے کہ خلافت قرطبہ اس وقت بازنطینیوں کے مقابلے میں بحیرہ روم کی سب سے امیر اور بڑی ریاست تھی۔ اس وقت مدینہ الزہرہ کی شان و شوکت جیسے کوئی شہر تعمیر نہیں کیے گئے تھے۔ البتہ اپنی پوری شان و شوکت اور خوبصورتی کے باوجود یہ شہر صرف 70 برس تک قائم رہا۔ سنہ 976 میں اس وقت کے خلیفہ الحاکم دوئم، جو اس شہر کو تعمیر کرنے والے خلیفہ سوئم عبد الرحمن کے بیٹے اور جانشین تھے، کی موت کے بعد اس شہر کا زوال اور بربادی شروع ہوئی تھی۔ سلطنت کی باغ ڈور ان کے بیٹے ہشام کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہشام کی عمر صرف 11 برس تھی۔ حالات کو بہتر کرنے کے لیے ریاست کے زیادہ تر اختیارات المنظور کے پاس چلے گئے، جو پہلے ہی خلیفہ دوئم الحاکم کے مشیر تھے اور جنہیں ہشام کے لیے وزیر مقرر کیا گیا تھا۔ مگر المنظور خود اندلس کے بادشاہ بن گئے اور انہوں نے اپنا ایک اور شہر مدینہ الظاہرہ کی بنیاد رکھی اور مدینہ الزہرہ کو چھوڑ دیا۔ اور صرف یہی نہیں، خلافت قرطبہ کا مکمل اختتام بھی سنہ 1031 میں ایک خونی خانہ جنگی کے نتیجہ میں ہو گیا تھا، اور یہاں سے یہ سلطنت نام نہاد طائفہ سلطنت جیسی مختلف سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی اور یقیناً مدینہ الزہرہ کو چھوڑ دیا گیا۔
مغرب کے سب سے خوبصورت شہر کو لوٹا گیا، جلایا گیا اور اس کے حسن سے اسے محروم کر دیا گیا۔ اس کی دولت اور مہنگی ترین عمارتی سجاوٹ کی اشیاء کو فروخت کر دیا گیا۔ البرٹو مونٹیجو نے انکشاف کیا کہ وہ ان لوگوں کو عزت دیتے تھے جو ان کے مالک ہوتے، لہذا اشیاء شمالی افریقہ میں شمالی اسپین میں سیویل تک جا پہنچیں اور پھر لوٹ مار کا بازار گرم ہوا۔ شہر کو بری طرح سے لوٹا گیا، حتیٰ کہ اس شہر کی بہت سی عمارتوں اور دیواروں سے قیمتی پتھروں کو نکال لیا گیا۔ البرٹو کا کہنا ہے کہ مدینہ الزہرا ایک بہترین کان کی مانند ثابت ہوا، نہ صرف اس میں بہت سے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے بلکہ ان کو بہترین طریقوں سے بیلاکس میں تراشا گیا تھا۔ شہر گمنامی میں چلا گیا اور یہ گمنامی سنہ 1911 تک جاری رہی، جب پہلی مرتبہ کھدائی کی گئی اور اس اساطیری شہر کے خزانے دنیا کے سامنے آئے۔ اور آج بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شاندار شہر کا صرف 11% حصہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ سنہ 2018 میں یونیسکو نے اسے آثار قدیمہ میں شامل کر لیا۔